جب آپ روتے ہیں کسی شخص کے لیے تو اللہ فرماتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے درد کی بات کریں گے جو شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے محسوس کیا ہو۔ ایسا درد جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا، ایسی خاموشی جو چیخ سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، ایسا خالی پن جو ایک شخص کے جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے، جب وہ شخص چھوڑ کر چلا جاتا ہے جس سے ہم دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ محبت اور پھر جدائی۔ ہم میں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، کبھی والدین سے، کبھی دوستوں سے اور کبھی کسی ایسے شخص سے جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ خواب بناتے ہیں، امیدیں باندھتے ہیں اور اسے اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ محبت اور پھر جدائی۔ لیکن پھر ایک دن وہ شخص چپ چاپ چلا جاتا ہے، یا بدل جاتا ہے، یا پھر چھوڑ جاتا ہے، اور ہم ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں۔ ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آخر کیوں؟ میں نے کیا غلط کیا؟ میں نے تو خلوص دیا تھا، وفا دی تھی، اور پھر ہم تنہا ہو جاتے ہیں۔ مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھیے، محبت میں جدائی کوئی سزا نہیں بلکہ ایک نشانی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ میرے بندے، تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو تیرے نصیب میں نہیں۔ آ میرے پاس، آ، میں وہ سکون دوں جو کسی انسان میں نہیں۔ کیا معلوم وہ رشتہ، وہ شخص، وہ ساتھ جس کے جانے پر آپ ٹوٹ گئے، وہ اگر باقی رہتا تو آپ کو اللہ سے دور کر دیتا۔ کیا معلوم وہ آپ کے ایمان، آپ کی عزت یا آپ کے نصیب کے خلاف ہوتا۔ اس کی جدائی میں چھپی حکمت۔ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ کسی کو ہم سے لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کچھ بہتر محفوظ رکھتے ہیں، لیکن وہ تب تک نہیں آتا جب تک ہم چھوڑے ہوئے شخص سے دل نہ ہٹائیں۔ اللہ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، مگر ہم بند دروازے کو اتنی شدت سے دیکھتے ہیں کہ کھلا ہوا دروازہ نظر ہی نہیں آتا۔ عمل کیا ہو؟ جب وہ چھوڑ جائے تو کیا کریں؟ اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، نماز کو دل سے ادا کریں، سجدے میں دل کے حال سنائیں، قرآن کو دوست بنائیں، روز تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ یہ دوا ہے دل کے زخموں کی۔ اپنی شناخت کو اللہ سے جوڑیں، نہ کسی انسان سے۔ آپ کی قدر اس شخص سے نہیں جس نے آپ کو چھوڑا، بلکہ اس رب سے ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، سنوارا اور اپنی محبت دی۔ ایک نئی شروعات۔ یاد رکھیں، محبت گناہ نہیں، لیکن اللہ کی محبت کے بعد اگر کوئی اور دل میں پہلے آ جائے تو وہی محبت آزمائش بن جاتی ہے۔ تو آئیے اس محبت کو جو ہمیں توڑ گئی، اس رب کی محبت سے بدل دیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے تو یقین جانیے، اللہ نے اسے آپ کی زندگی سے اس لیے نکالا ہے تاکہ آپ اپنے اصل رب کو یاد کریں۔ جو گیا وہ مقدر نہیں تھا، جو ملے گا وہ بہتر ہوگا۔ بس صبر کریں، دعا کریں اور اللہ سے جڑ جائیں۔ آپ اکیلے نہیں، اللہ آپ کے آنسو بھی دیکھ رہا ہے اور دل کے زخم بھی سن رہا ہے۔ دعا: یا اللہ، دل ٹوٹا ہے تو جوڑ دے، آنکھیں نم ہیں تو سکون دے۔ جو گیا اگر وہ بہتر تھا تو لوٹا دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو خود سے بھر دے، کیونکہ تو ہی کافی ہے۔ پہلی بات جب آپ روتے ہیں اس کے لیے جو چلا گیا،
کبھی کبھی کوئی شخص ہماری زندگی میں اس قدر اہم ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں رہتا۔ ہم اس کی باتوں میں، اس کی مسکراہٹ میں، اس کے لمس میں زندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اچانک ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، بغیر وضاحت، بغیر الوداع، یا شاید کسی مجبوری کے تحت۔ اس لمحے میں انسان سوچتا ہے میں نے تو خلوص دیا، محبت دی، وفا دی، پھر بھی وہ چھوڑ گیا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ شاید اب کچھ باقی نہیں رہا۔ لیکن یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کسی انسان کی محبت سے کہیں زیادہ گہری اور خالص ہوتی ہے۔ دنیا کے لوگ تھک جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوچئے، ماں جو کبھی اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، جس کی نیند بھی بچے کے رونے سے ٹوٹ جاتی ہے، جو ساری زندگی بچے کے لیے قربانی دیتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ تو جب وہ شخص چھوڑ کر گیا، اللہ نے سوچا اب میں تجھے خود اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اسے تیرے دل سے نکال رہا ہوں۔ تیسری بات، روحانی حقیقت۔ کبھی کبھی فراق قرب کا راستہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کسی شخص کو ہم سے صرف اس لیے دور کرتا ہے تاکہ ہم اس سے قریب ہو سکیں۔ اگر وہ شخص ہمارے ساتھ رہتا تو شاید ہم اللہ کو بھول جاتے، دنیا کی محبتوں میں کھو جاتے۔ اللہ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹے، میرا قرب تلاش کرے اور مجھ سے وہ سکون پائے جو دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں۔ چوتھی بات، جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں دل دعا مانگتا ہے۔ یا اللہ، دل بوجھل ہے، یہ درد جو میں سہ رہا ہوں، یہ جدائی، یہ خاموشی، یہ تنہائی، سب تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میرا دل توڑ دیا گیا، لیکن میں جانتا ہوں تو ہی ہے جو دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اگر وہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر نہیں تو میرا دل اس کی یاد سے پاک کر دے اور اپنی یاد سے بھر دے۔ پانچویں بات، عملی چیزیں جو آپ کو مدد کریں گی۔ قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ روزانہ تھوڑا سا قرآن پڑھنا ترجمے کے ساتھ آپ کے دل کو ایسی روشنی دے گا جو کسی انسان سے نہیں ملتی۔ رات کی تنہائی میں جب سب سو رہے ہوں تب اللہ سے بات کریں، وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے اور سکون عطا کرتا ہے۔ اپنی محبت کو اللہ کی رضا میں بدلے۔ یاد رکھیں، محبت گناہ نہیں، لیکن اگر کسی کی محبت آپ کو اللہ سے دور کرے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ سے کہیے، یا اللہ، اگر میری چاہت میں تیری ناراضگی ہے تو میں اپنی چاہت کو قربان کرتا ہوں۔ چھٹی بات، ایک آخری بات، زندگی کا ہر درد، ہر جدائی، ہر آنسو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور امتحان ہمیشہ اس سے لیا جاتا ہے جس سے محبت ہو۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ جدائی جس پر آپ رو رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی محبت کی ایک صورت ہو۔ وہ آپ کو بتا رہا ہو، واپس آ جاؤ میرے بندے، میں ہی تمہارا اصل سہارا ہوں۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔